یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، عزیز دوستو، عنوان ہم نے رکھا تھا اسلام اور حقوق العباد۔ اس عنوان میں سے ایک فصل، ایک باب ہم آج بیان کر سکیں گے، اور انشاءاللہ حقوق العباد کے تمام موضوعات مختلف مواقع پہ ہم انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے، اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہمارے لیے موجود ہے اس کو ذرا دوبارہ تازہ کیا جائے۔ آج کی نشست کے اندر اسلام نے بحیثیت مسلمان اسلام لانے والے کے اسلام لانے والے پر جو حقوق متعین کیے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ دنیا میں ہمارے کئی قسم کے رشتے ہیں، اور ان رشتوں کے حساب سے پھر ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ماں باپ سے ہمارا رشتہ ہے، اور اس حساب سے ذمہ داری بھی ہے، حقوق بھی ہے۔ بیوی بچوں سے ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے ناطے کچھ حقوق بھی آتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ہمارا ایک رشتہ ایک مسلمان کے ساتھ بھی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد اللہ کی ذات ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی ہے۔ اس بنیاد پر بھی ایک رشتہ داری ہے، ہماری ایک برادری ہے، اس کو کہتے ہیں اسلامی برادری۔ اس برادری کا نام ہے امت، اس برادری کا نام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی جماعت۔ یہ ایک برادری ہے، اور دنیا میں برادری کی جتنی تقسیمیں ہیں، آپ یہ بات مانیں گے کہ ان تقسیموں میں سب سے بڑی تقسیم اور سب سے مضبوط تقسیم وہ ہوتی ہے جو مذہب کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ گورے مسلمان کو بھی پسند نہیں کرتا، انگریز مسلمان کو بھی پسند نہیں کرے گا، اسے پتا ہے یہ انگریز ہے، لیکن اسے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ جس تقسیم کا قائل ہے وہ مذہب کی تقسیم پر جو ہوتی، اور ہمارے معاشرے میں جو تقسیم سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ وہی تقسیم ہے جس کو مذہبی تقسیم کہا جاتا ہے۔ صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے مفادات کا خیال نہیں رکھتے، اور اس زمانے میں، ورنہ پہلے رکھا کرتے تھے۔ صرف ایک مسلمان ایسی قوم ہے جو بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے نفع کا اور نقصان کا احساس نہیں کرتے، ورنہ باقی ساری قومیں یہ کرتی ہیں، اور اس سے قبل مسلمان بھی یہ کام کرتا تھا۔ مسلمان منڈیوں میں جا کے مال خریدتا تھا، اور مسلمان منڈیوں میں جا کے بیچتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہم آج نفع پہنچاتے ہیں
تقسیم ہے ہمارے اندر، بڑی تقسیم ہے، نسلی، لسانی، علاقائی، صوبائی، یہ سب تقسیم ہے ہماری. اور ہماری تقسیم ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے، ہماری ذات سے ہماری تقسیم شروع ہوتی ہے. پہلے میں ہوں، میرے ساتھ کسی کا رویہ کیا ہے، اس کے بعد پھر تقسیم خاندان میں آتی ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کسی کا رویہ کیا ہے. پھر ہم گلیوں کی تقسیم کرتے ہیں، یہ میری گلی، یہ اس کی گلی، اس نے اپنی گلی میں یہ کیوں کیا، میں نے اپنی گلی میں اس طرح کرنا تھا. یہ تقسیم ہے. پھر وہ تقسیم محلے پہ جاتی ہے، ہمارے محلے والے یہ ہیں، تیرے محلے والے یہ ہیں. پھر یہ تقسیم دیہات، شہر، گاؤں، ضلع، صوبہ، پھر ملکوں کی تقسیم ہوئی. اور وہ مسلمان جس کا ایک ہی وطن تھا، مسلمان کا ایک ہی وطن تھا، اور اس وطن کا نام اسلام تھا. مسلمان کا کوئی اور وطن نہیں، نہ پاکستان، نہ ہندوستان، نہ مصر، نہ سعودی عرب، نہ عمان، نہ مسقط، نہ ابو ظہبی، نہ دبئی، نہ کویت، جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں. ان حقوق کا تعین دیکھیے. سب سے پہلے ایک فلسفے کو سمجھ لیجئے گا، پھر بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور اس مضمون کی نزاکت بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ اپنے بھائی کے حقوق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ آپ کا باپ ایک ہے. بھائی کے حقوق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ آپ کا باپ. برادری کے حقوق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ آپ کا دادا ایک ہے، آپ کا دادا ایک ہے. مسلمان کے حقوق اس لیے آتے ہیں کہ نبی ایک ہے، خدا ایک ہے، اس لیے حقوق ہے. ہمیں جس طرح ہم باپ کی حیا کرتے بھائی کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح خدا رسول کی حیا کرتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں اللہ رسول کی شرم کرتے ہوئے. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں نماز پڑھو اور نماز میں دعا مانگو. کون سی دعا زیادہ بتائی گئی اور ہمیں سکھائی گئی، وہ بھلا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اس دعا کا اختتام بڑا شاندار ہے. ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری بخشش کر دے. ولوالدی، اور میرے اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے. دعا ہو رہی ہے. یہاں بات ختم نہیں کی، ماں باپ کے آگے بھی کچھ رشتے ہیں. ان سارے رشتوں کو ایک جملے میں سمیٹ دیا، ان ساری رشتہ داریوں کو ایک فقرے میں پرو دیا. وہ فقرہ کیا تھا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اے اللہ جب تو قیامت میں حساب کرے تو سارے مومنوں کی بخشش فرما دے. اچھا سمجھ نہیں آتی کہ نماز میں تو کئی مرتبہ مومن کے لیے دعا مانگے اور نماز سے فارغ ہو کے مومن کی توہین کرتا پھرے. نماز خالص اللہ کی عبادت ہے. اس عبادت میں اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق کا تعین کر دیا اور سکھایا ہے کہ میری نماز پڑھ رہے ہو نا، میری نماز، اس میں بھی میرے بندوں کے لیے دعا کرو. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. مسلمان کے حقوق بحیثیت مسلمان. میرے دوستو سنو، نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو مسلمان مانتا ہی اسے ہوں. تعریفیں ہوتی ہیں نا کسی شخص کی، تعریف، ڈیفینیشن. حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ. فرمایا مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے. یہ حدیث بڑی مشہور ہے ہماری کتابوں میں درس، لیکن اس مختصر حدیث کے کبھی معنی سمجھے ہیں آپ نے؟ من سالم المسلمون، سلامت رہے مسلمان. کس کی وجہ سے؟ ایک مسلمان کی وجہ سے. من سالم المسلمون، سلامت رہے مسلمان. کس کی وجہ سے؟ مسلمان کی وجہ سے. اور کیسے؟ فرمایا نہ انہیں کبھی اپنے ہاتھ سے تکلیف دینا اور نہ کبھی اپنی زبان سے تکلیف دینا. یہ ہاتھ کی تکلیف تو خیر آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے، اور زبان کی تکلیف زیادہ سخت ہے.
اس لیے کہ تلوار کا وار جسم پہ زخم کرتا ہے اور زبان کا وار سیدھا جا کے روح پہ زخم کرتا ہے. فرمایا تیری زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے، کسی کی عزت نہ اچھالنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، چار آدمیوں کو اکٹھا کر کے کسی کی توہین نہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب کو دیکھ کے گالیاں نکالنی شروع نہ کر دینا. اگر تو افسر ہے اور ایک مسلمان تیرے ماتحت ہے تو اپنی زبان سے اس کی توہین نہ کرنا. اگر چند یاروں کی جماعت ہے اور اس میں ایک غریب ہے تو اس کی توہین نہ کرتے پھرنا. تمہاری زبان سے اگر مسلمان محفوظ رہے تو پھر تمہارے نبی تمہیں مسلمان مانیں گے. مسلمان تم تب بنو گے جب مسلمانوں کے حقوق ادا کرو گے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چند مسلمان کھڑے تھے اور ایک مسلمان نے کھڑے ہو کے کسی کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیا. کیسے؟ یار فلانا بڑا غلط ہے. نہیں میں تو اچھا آدمی سمجھ، تمہیں پتہ نہیں ہے نا، مجھ سے پوچھو. فلاں خامی فلاں خامی فلاں خامی فلاں خامی فلاں خامی فلاں خامی. اچھا خامیاں صرف ایک وجہ سے بیان کرنی جائز ہیں. اگر جس کو آپ خامی بیان کر رہے ہیں اس کو اس کے شر سے بچانا ہو جس کی خامیاں بیان کر رہے ہیں، اگر اس کے شر سے بچانا ہے نا کہ اس سے بچ کے رہنا، اس میں یہ خامیاں، تو خامیاں بیان کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کی خامی بیان کرنا، آپ کو پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ چغلی اور غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب پایا جائے تو اس کا ذکر کرنا. کوئی عیب ہے نا اس کے اندر تو اس کا تذکرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے. اور اگر عیب نہیں پایا جاتا پھر ذکر کر رہا پھر تو بہتان ہے. پھر غیبت نہیں، پھر تو بہتان ہے، پھر تو الزام ہے. اور بہتان کی سزا 80 کوڑے شریعت نے رکھی ہے. میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ کھڑے تھے اور ایک آدمی نے آ کے ایک شخص کی وہاں ذلت بیان کرنی شروع کر دی اور فرمایا وہ جو کھڑے تھے وہ اس کی عزت کیا کرتے تھے، وہ اس کی عزت کرتے تھے. اس نے آ کے کچھ ایسے جملے کہے کہ اس کی باتیں سن کے لوگوں نے اس کو اپنے دل کے اندر کم جگہ دینی شروع کر دی، اس کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیا. فرمایا اگر کسی نے میرے مومن کو ایسی جگہ ذلیل کیا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو اللہ اس ذلیل کرنے والے کو بھی ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی ہوگی. سزا دے گا اللہ، ایسی جگہ ذلیل کر دے گا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی ہوگی. اللہ یہ سزا دے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ لوگ کھڑے تھے اور ایک آدمی کی برائیاں بیان کر رہے تھے، تم وہاں پہنچ گئے اور تم نے جا کے اس کی عزت کا دفاع کرنا شروع کر دیا. تم نے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو مسلمان بڑا اچھا ہے، چلو غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، اب ٹھیک ہو گیا ہے. تم نے اگر ایسی جگہ پہ جا کے کسی مومن کی عزت کا دفاع کیا جہاں اسے ذلیل کیا جا رہا تھا تو حضور فرماتے ہیں عرش کا مالک بھی تمہیں ان جگہ پہ عزت عطا فرمائے گا جہاں تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہوگا. تمہیں اللہ عزت دے گا اگر کسی کی عزت کا دفاع کرو. اور ایک بات یاد رکھیں، عزت والے کسی کی عزت کرتے ہیں. دیکھیں نا، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب 1 لاکھ چاہیے مجھے، تو میرے پاس ہوگا تو دوں گا نا. 1 لاکھ روپے چاہیے تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا. تو عزت کسی کو وہی دے گا جس کے پاس ہوگی. جو صاحب عزت ہوگا وہ کسی کو عزت دے گا، اور جو صاحب عزت نہیں وہ کبھی کسی کی عزت نہیں کرے گا. اگر کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے نظر آتے ہیں نا جن کا طریقہ ہے لوگوں کی عزتیں اچھالنا اور جن کا یہ وتیرہ ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتانا، تو یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ باعزت ہے، بلکہ سمجھا کرو ذلیل ہے. اس لیے ذلیلوں جیسے کام کر رہا ہے. اگر نفیس ہوتا تو نفیسوں جیسے کام کرتا، باعزت ہوتا تو باعزت جیسے لوگوں جیسے کام کرتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھلا کرو، مومن کا بھلا کرو. کس طرح؟ فرمایا اگر تم مومن کو فائدہ نہیں نہ دے سکتے تو اسے اپنے شر سے بھی بچاؤ، کم از کم اسے اپنے شر سے بچا لو. حضور فرماتے ہیں اگر تم
کسی مومن کو اپنے شر سے بچاؤ گے تو اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. صرف شر سے بچاؤ مومن کو، اپنے شر سے بچاؤ. اور مجھے بھی پتا ہے میرے اندر کیا کمیاں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر آدمی کو علم ہے کہ اس کے اندر کیا کوتاہیاں ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی اس کوتاہی کا سامنے والا شکار ہو رہا ہے تو اسے بچائیں، بچائیں، اسے بچائیں، سمجھائیں کہ میرے اندر یہ کوتاہی ہے، میری یہ چیز مجبوری ہے، تم بچ کے رہنا. میں نے بہت سے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے سگریٹ پیتے، لیکن نئے بننے والے دوستوں کو کہتے ہیں جب ہم سگریٹ پیئیں ہمارے پاس نہ بیٹھا کرو. ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے. عزیز دوستو، مسلمان کی خدمت کرنا اور پھر مسلمان کے کام آنا، نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو کسی مومن کی سفارش کر دو. جائز کام میں کسی مومن کی سفارش، فرمایا جو دنیا میں کسی مومن کی سفارش کرے گا اللہ قیامت میں اس کی بھی سفارش قبول فرمائے گا. ہو سکے تو کر دو. اچھا، حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا نا، ذرا دیکھیے حدیث کے جملے اور حسن دیکھیے نبی پاک کے لفظوں کا. حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا تو میں نے ایک سادہ سا آدمی دیکھا جنت میں ٹہل رہا تھا. جنت میں نے کہا اس حدیث کے لفظوں کا حسن دیکھیے. ٹہلتا وہ آدمی ہے جو بڑا راضی ہوتا ہے، اور ٹہلتا وہ شخص ہے جو اس جگہ کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ٹہل رہا تھا جنت میں، بندہ بڑا سادہ تھا، ٹہل رہا تھا، مچل مچل کے چل رہا تھا، اور بڑے باوقار انداز میں اور بڑے اظہار مسرت کے ساتھ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا تھا. حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل سے کہا جبریل لگتا ہے کوئی بہت نیک آدمی ہے. حضور حضرت جبریل سے سوال کرتے ہیں اگرچہ جانتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جبریل لگتا ہے کوئی بہت نیک آدمی ہے جو جنت میں اتنے مزے کر رہا ہے. تو جناب سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا بہت نیک کا تو مجھے پتا نہیں، اتنا مجھے پتا ہے کہ اسے جنت کیوں ملی ہے. جو مجھے پتا ہے وہ بتا دیتا ہوں، اس کی باقی نیکیاں میں نہیں جانتا، لیکن اس کو جنت ملنے کی جو وجہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب چلتا تھا نا رستے میں تو نگاہیں زمین پہ رکھ کے چلتا تھا، راہ میں چلتا تھا تو نظریں جھکا کے چلتا تھا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نظریں جھکا کے چلتا تھا کہ میں دیکھوں کہیں کوئی کانٹا تو نہیں پڑا ہوا، ایسا نہ ہو کہ گلی میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو اور کسی مسلمان کے پیر میں لگ جائے اسے تکلیف ہوگی. سونیا یہ گلیوں کے کانٹے مسلمانوں کی خدمت کے لیے چنا کرتا تھا، اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا. ایک اب لوگ اس کو کوئی اہمیت تو نہیں دیتے اس کام کو. گلی سے کانٹا اٹھا دینا یا گلی سے روڑا اٹھا دینا یا گلی سے کوئی نقصان دہ چیز اٹھا دینا کوئی اتنا کمال تو نہیں سمجھا جاتا. لیکن حضور فرماتے ہیں مسلمانوں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اگر کسی نے کانٹا بھی گلی سے اٹھا دیا تو اللہ اسے جنت بھی دے گا اور جنت میں خوشیاں بھی عطا فرمائے گا. اب ذرا توجہ کریں کہ مسلمان کے ساتھ حسن معاملہ کے فائدے کیا کیا ہیں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی، یار ذرا دیکھیں حضور کا انداز گفتگو. فرمایا اگر میرا کوئی امتی تمہارے پاس کسی حاجت کے لیے آئے نا، اگر تم اس کی حاجت پوری کر سکو تو کر دیا کرو. اگر کوئی میرا امتی میرا اگر کوئی تمہارے پاس آئے نا، حضور فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی تمہارے پاس کسی ضرورت کے لیے آئے کر سکتے ہو تو کر دیا کرو. حضور فرماتے ہیں دنیا میں میرے کسی امتی کی حاجت پوری کر دینا، وعدہ ہے تمہارے ساتھ قیامت میں تمہاری 70 حاجتیں پوری کر دو. مسلمان کے حقوق، مسلمان کے مسلمان سے حقوق. اور ایک دوسرا پہلو بھی حضور نے بیان فرمایا من اذا مسلمان، جس نے کسی میرے امتی کو اذیت پہنچائی، کوئی تکلیف دے دی، کوئی تکلیف. آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں نا تو سب سے زیادہ ڈرتے تھے دل توڑنے سے، جو ہم منٹوں میں توڑ دیتے ہیں.
سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور معافیاں مانگتے پھرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من اذا مسلمان، جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، ایذا دی، کسی میرے مومن کو، میرا کلمہ پڑھنے والے کو جس نے اذا دی، اس حدیث کو دل کی گہرائیوں میں سما لینا۔ فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مسلمان کو نہیں، اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ فقد اذانی، اس نے میرا دل دکھایا، میرا کسی مسلمان۔ اور یہاں آپ شارحین حدیث کو پڑھیں، یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان نمازی ہو، وہ حاجی ہو، وہ عالم ہو، وہ پیر ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، پرہیزگار ہو۔ فرمایا بس اتنی شرط ہے کہ کلمہ کالی زلفوں والے نبی کا پڑھتا ہو، اس سے آگے شرط کوئی نہیں۔ فرمایا اگر وہ حضور کا غلام ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرے غلام کو تم نے تکلیف دی، فقد اذانی، تو مجھے تکلیف دی، اور فقد اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے اللہ کو تکلیف دی۔ یار اس قدر سخت حکم حضور نے بیان فرمایا۔ اب ذرا اس پر جو شارحین نے بات لکھی ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں جب تم کسی مومن کا دل دکھا رہے ہو نا، ہم ڈینگے مارتے ہیں گھر آ کے، بڑھ کے مارتے ہیں، میلا تھا فلانا، میں نے اتنی سنائی ہے، میں نے اتنی سنائی ہے، یہ کر کے آیا ہوں، یہ بہادری کا کام ہے؟ کسی کو بے عزت کر دینا یہ بہادری کا کام ہے؟ یہ بڑا اعلیٰ کام ہے؟ کسی نوکر کو 2-4 گالیاں دے دینا یہ بڑی عظمت کا کام ہے؟ کسی غریب آدمی کو گزرتے ہوئے جھڑک دینا یہ بڑی شان کا کام ہے؟ یہ عزت کا کام ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں جب تو کسی مسلمان کا دل دکھا رہا ہو نا تو یاد رکھ مسلمان کا دل نہیں دکھا رہا، تو گنبد خضرا میں نبی پاک کا دل دکھا رہا ہے، حضور کے دل کو تکلیف دیتا ہے جب تو کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک عام مسلمان کے دل کی بات ہے، جب تم کسی ایسے آدمی کا دل دکھاؤ جو دین کا خادم ہے، ایسے کا دل دکھاؤ جو دین کے کسی شعبے سے وابستہ ہے، جو نبی پاک کے پیغام کو بھی آگے لے کے جا رہا ہے، اس کا حکم اس سے زیادہ سخت ہے۔ عزیز دوستو، مسلمان کے ساتھ زیادتی کر گزرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ چرب زبانی کمال ہے، ہم نے کچھ ایسی باتیں کر دی تو وہ بڑی ہم نے اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، وہ ہم نے بڑا غلط کام کیا۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا اور وہ کھجلانا شروع کرے گا، داخل ہوگا تو کھجلانا شروع کرے گا، کھجلانا شروع کرے گا، کھجلائے گا، خارش کرے گا۔ ادھر دیکھیے میری طرف، خارش کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اتنی خارش کرے گا، حبیب اللہ توجہ فرمائیے، حضور فرماتے ہیں وہ کھجلائے گا، خارش کرے گا اپنے جسم پر، ایک دوز کی اتنی خارش کرے گا، اتنی خارش کرے گا کہ اس کے جسم کا گوشت جھڑ جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، اتنی خارش کرے گا۔ اب عرض کرے گا مولا میری خارش کو دور کر دے، یا اللہ بہت ہو گیا، اب خارش کو دور کر دے۔ نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تو نے کبھی مسلمان کو دکھ دینے سے پرہیز کیا تھا؟ تو مرتے دم تک باز آیا تھا جو تیری خارش بند کر دی جائے؟ تو باز آیا تھا؟ تو مسلمان کا اتنا بڑا حق ضائع کرتا رہا، تو باز آیا تھا؟ تو مرتے دم تک یہ کام کرتا رہا، اب تیرے ساتھ بھی جب تک تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے یہ کام ہوتا ہی رہے گا۔ اب غور فرمائیے، یہ حبیب پاک کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے، ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، کسی شخص کے بارے میں بات کرتے کچے جملے بولتے ہیں، تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں جیسے ہم بہت کوئی جو ہے وہ ابھی کتب بنے ہیں تھوڑی دیر قبل ہی، وہ فلاں ایسے کر رہا تھا، ناک چڑی ہوئی ہے، ہونٹوں کا انداز بدلا ہوا ہے، چہرے پہ عجیب انداز ہیں، اور ہم کسی مسلمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، نبی پاک صاحب لولاک
نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو معاملہ یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور دوسرا مسلمان کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا دل دکھا جائے تو تم معاف کر دو۔ ایک حق یہ ہے کہ دکھاؤ نہ، اور اگر کوئی تمہارا دکھا جائے تو دل میں بات رکھو نہ، کینے نہ پالو، بغض نہ رکھو دلوں میں۔ ایک تو دل دکھاؤ نہ، اگر کوئی تمہارا دکھا جائے تو تم اسے معاف کر دو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مولا تو مجھے شانوں پہ شانے دیے جاتا ہے، بس ملک دے دیا، اب تو مجھے عظمتوں پہ عظمتیں دیے جاتا ہے، ساری لوگ بھوکی مار رہی ہے، میرے پاس غلہ موجود ہے، ساری دنیا سے زیادہ نوازتا جاتا ہے، یا اللہ اتنا دیے جاتا ہے، میری کون سی نیکی پسند آ گئی؟ امام غزالی فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اے یوسف، جب سے تو نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے تو جو مانگتا جائے تجھے عطا کرتا چلا جائے۔ جب سے تو نے بھائیوں کو معاف کیا، جب سے تو نے معاف کیا ہے نا اپنے بھائیوں کو، تب سے جی چاہتا ہے، رب فرماتا ہے میری رضا یہ ہے کہ تیرے لب کھلے اور میں دیتا چلا جاؤں، جب سے تو نے معاف کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو معاف کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، جو معاف کرے گا۔ اور جو منطقی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے انسان کا من، کافر کا دل بھی، مومن کا دل بھی انتقام لے کے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا معاف کر کے ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ انسان کے وجود پہ بحث کرنے والے ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کافر کا دل ہی کیوں نہ ہو، انتقام لے کے اتنا سکون نہیں جتنا معاف کر کے سکون نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو معاف کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مومن کی خطائیں معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ معاف کرنا بھی سیکھ جانا چاہیے ہمیں۔ یہ جو گھٹن ہو گئی ہے نا معاشرے میں، گھٹن، ایک ہی چھت کے نیچے 8-8 10-10 بھائی اور ان کی اولادیں گزارا کرتی تھی، اب گھٹن ہے معاشرے میں۔ اب دو سگے بھائیوں کا ایک چھت کے نیچے رہنا ممکن نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں درگزر کرنا نہیں آتا، ہمیں معاف کرنا نہیں آتا، ہم برداشت نہیں کرتے، ہم مسلمان کا یہ حق ضائع کرتے ہیں، ہم مسلمان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہی نہیں کرتے۔ یہ گلی گلی چوک چوک لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اور یہ جو ہر جگہ پہ دنگا اور فساد ہے، قتل و غارت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کرنا نہیں آتا۔ اور تاریخ میں جس پیغمبر نے سب سے زیادہ معاف فرمایا ہے وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اس رسول نے سب سے زیادہ معاف فرمایا وہ ہمارے رسول ہیں، سب سے زیادہ معاف فرمایا، سب سے زیادہ۔ حضور نے تو بدلہ لیا ہی نہیں کبھی، معاف فرمایا۔ میرے عزیزو، مسلمان کا حق، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے مسلمان کا حق ہے تم پر، یہ حضور کے لفظ ہیں حدیث کی، فرمایا حق ہے مسلمان کا کہ جب وہ تمہیں ملے تو تم اسے سلام کہو۔ کیا کہو؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اور سناؤ باجی، یہ کیا لفظ ہم نے نکال لیے۔ ٹیلی فون آن ہوتا ہے، ہاں بھائی کتنے میں؟ بھائی کچھ سلام لے لو، تمہیں 90 نیکیاں ملیں گی، اس کو 10 مل جائیں گی۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ ایک درخت درمیان میں آ جاتا نا، گزر رہے ہیں کٹھے، درمیان میں درخت، ایک اس طرف سے گزرا ایک اس طرف سے گزرا، دونوں پھر سے السلام علیکم لینا شروع کر دیتے۔ ایک درخت آ گیا، اور یہاں ہمیں عادت ہی نہیں ہے السلام۔ اور پھر آپ کبھی لفظوں پہ غور کریں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کیا مطلب؟ تم سلامت رہو۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تم پہ رحم کرے، تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ جو اتنی دل سے دعا دے گا وہ کبھی نقصان چاہے گا اپنے بھائی کا۔ حضور نے فرمایا حق ہے مسلمان کا کہ اسے سلام کہو۔ اور ایک اور بھی مسئلہ ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمیں سلام کہے، ہم بڑے ہیں، ہم معزز ہیں، کوئی کہے۔ حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھے تو فرمایا 3 کام کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے پیار کریں تو 3 کام کرو۔ اور یہ حدیث لکھ لیں، کہیں لکھ لیں، اور ایسا بالکل ہوتا ہے۔ فرمایا 3 کام کرو اگر چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟
پھر عرض کروں گا لکھ لیں اس حدیث کو کبھی بھولیے گا نہ. حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو سلام کرنے میں پہل کرو، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بیٹھ جائے گی، دنیا تم سے پیار کرے گی. سلام پہل کرو سلام کرنے میں. اور دوسرا میرے حبیب نے فرمایا کسی شخص کو اس نام سے پکارو جو اسے اچھا لگتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے اس نام سے پکارو، اور جس میں اس کی توہین ہوتی ہے وہ اس نام سے نہ پکارو. اس نام سے پکارو جو وہ پسند کرتا ہے، تمہاری محبت اس کے دل میں بڑھے گی. اور تیسرا میرے حبیب نے فرمایا جب کوئی تمہارے پاس آئے نا، اس کا اچھی طرح استقبال کرو اور اسے فراخ جگہ دو، ہو سکے تو کھڑے ہو کے استقبال کرو، اس کے لیے جگہ خالی کرو، آنے والے کا اچھے طریقے سے استقبال کرو. فرمایا لوگ تمہاری عزت کریں گے. 3 باتیں حضور نے فرمایا. ایک تو فرمایا کہ سلام میں پہل کرو، اور دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نام سے پکارو جو اسے اچھا لگتا ہے، اور تیسرا حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے استقبال کرو، آنے والے کو اچھا پروٹوکول دو، اس کی عزت اور مرتبے کے مطابق اسے نوازو. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. اور سب کا دل چاہتا ہے لوگ مجھ سے پیار کریں، چاہتا ہے کہ نہیں؟ جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. گواہی کمزور ہے، میں نے اصل میں کبھی گواہی لی نہیں نا آپ سے، اس لیے کمزور ہے. جی چاہتا ہے؟ چاہتا ہے بیوی پیار کرے، اس سے بھی سلام میں پہل کر کے دیکھیں، وہ بھی کبھی آئے تو استقبال کر کے دیکھیں، اور اسے بھی اس نام سے پکار کے دیکھیں جو اسے اچھا. اگر آپ چاہتے ہیں نا بچے پیار کریں تو بچے کو بھی کبھی سلام میں پہل کر کے دیکھیں. کبھی بیٹے کو اس نام سے پکاریں جو اسے اچھا لگتا ہے، کبھی اس کے لیے بھی جگہ خالی کر کے تو دیکھیں بھلا کیا لطف آتا ہے اس میں. کبھی بچہ آئے نا باہر سے تو کھڑے ہو کے اسے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے ذرا 2 منٹ میرے پاس نہیں بیٹھ جاتا، کر کے تو دیکھو. یہ حضور کا دیا ہوا نسخہ ہے، نبی پاک کا دیا ہوا نسخہ ہے. عزیزو میرے حبیب نے فرمایا یہ جو تم محبتوں کے بھوکے ہو نا، بھوک ہے لوگوں کو محبت کی، پیٹ بھرا ہوا ہے، تجوری بھری ہوئی ہے، بھوک ہے اس معاشرے میں. کس کی؟ کوئی پیار ہی نہیں کرتا، کوئی محبت ہی نہیں کرتا. بھوک ہے نا اگر محبت کی تو حضور فرماتے ہیں میرے دیے ہوئے نسخے کے اوپر عمل کرو، دنیا تم سے پیار کرے، لوگ تم سے محبت کریں گے. آمدام برسرے مطلب مسلمان کے حقوق حضور نے بیان فرمائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنے جاؤ، حق بنتا ہے تمہارا. کون بیمار ہو جائے؟ یہ نہیں کہ چودھری صاحب کا کتا بیمار ہو تو سارے جائیں، اور غریب آدمی کا بچہ ہسپتال میں تڑپ رہا ہو اور کوئی خون دینے نہ جائے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر کسی سیٹھ صاحب اور کسی راجہ صاحب اور کسی MNA صاحب کے گھر میں ذرا سی کھانسی لگ جائے اور تقریر روک کے وہ چلے جائیں کہ مجھے ذرا زکام ہو رہا، اور باہر گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں، مولوی پیر اور سب وہاں اللہ ماشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں، اور غریب کا جنازہ ہو تو اس جنازے میں صف بھی پوری نہ ہو. یہ نہیں میرے حبیب نے فرمایا. فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا بیمار ہو تو اس نیت سے جانا کہ تمہارے نبی کا غلام ہے. حضور فرماتے تو مومن کی تیمارداری کرنے جا، تجھے اللہ اتنا ثواب دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ مومن کی تیمارداری کر کے آیا ہوں، یہ سمجھنا خدا کی رحمت کا دریا چل رہا تھا، میں غوطہ لگا کے آیا ہوں. حضور کی حدیث. اگر تم تیمارداری کرنے جاؤ گے تو اس یوں سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا، تم نے غوطہ لگا لیا ہے. اور ہمارے بابا جی تو کہتے ہیں جے ایک قطرہ بخشے مینوں، ایک قطرہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا میرا. جنوں ایک قطرہ ملے دا کام بن جاندا ہے تے جڑا نہا کے آ جائے. حضور فرمایا رحمت خداوندی کے دریا میں غوطہ جا میرے مومن کی تیمارداری کر کے آ. لیکن ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ 25 کٹھے ہو کے غریب آدمی کے گھر میں جائیں اور اس کو کہیں کہ تیمارداری کرنے آئے. ہمارے ہاں ایک فکرہ یہ بھی بولا آواں گے شامی 50 بندے تیرا پتہ لین انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بیچارہ ہو بھی جاتا ہے شام تک، اس کو پتہ
ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں ان کو چائے بھی پلا سکوں تو وہ ٹھیک. یہ تیمارداری کا یہ معنی نہیں ہے. تیمارداری کا معنی یہ ہے کہ چپکے سے جائیں اور اس انداز میں جائیں کہ اسے پتہ نہ ہو. یہاں تو ٹیلی فون ہوتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تیمارداری کرنے. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا. وہ آ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا تھا یہ کیا, میں سوچ رہا ہوں کہ بنے گا کیا, اتنے لوگ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں یا مجھے قبرستان پہنچانے جا رہے ہیں. یہ بھی حال نہیں ہونا چاہیے. اخلاص شرط ہے اس میں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا مومن مر جائے تو جنازے میں جاؤ, اس کا حق ہے. مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے. حضور نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مجھے نکاح میں بلاؤ چاہے نہ بلاؤ, ولیمے میں بلاؤ چاہے نہ بلاؤ, کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور کرو. ایک بوڑھی اماں, کوئی آگے پیچھے نہیں تھا, مسجد میں جھاڑو دے دیتی تھی اور کسی صحابی کے گھر سے روٹی کھا لیتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے ایام تھے علالت کے, ظاہری طور پہ حضور بیمار تھے. ان ایام میں بوڑھی اماں بھی بیمار ہو گئی. حضور تیمارداری کے لیے گئے. فرمایا مجھے لگتا ہے بچے گی نہیں, انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. صحابہ فرماتے ہیں سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی. ہم نے کہا کہ اتنی ٹھنڈ میں حضور کو کہاں تکلیف دیں گے. ہم نے جنازہ پڑھ کے بوڑھی اماں کو دفن کر دیا. حکم بھی تھا حضور کا کہ جنازہ جلدی پڑھ دیا کرو. فرماتے ہیں کہ صبح سویرے حضور نے فرمایا بوڑھی اماں کا کیا بنا. عرض کی سونے رات انتقال ہو گیا تھا, ہم نے دفن کر دیا. فرماتے رسول پاک نے جلال فرمایا مجھے کیوں خبر نہیں دی. حضور آپ کی طبیعت. فرمایا چھوڑو, جب میں نے کہا تھا مجھے بتانا چاہیے تھا. آقا آپ سردی کا موسم, رات کا وقت, آرام میں تھے. فرمایا تم نے غلط کیا, مجھے بتانا چاہیے تھا. میرے یارو ایک بوڑھی اماں, کوئی آگے پیچھے نہیں, کوئی دولت جائیداد نہیں, ماڑیاں دا پراؤنا جے ساڈا نبی, تاجاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بتاؤ قبر کہاں ہے. صحابہ گئے, کیا کہ اس کی سونا یہ قبر ہے. فرمایا صفے باندھو, میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا, اللہ میرے جنازے کی برکت سے بڑا ہی فضل فرمائے گا. دوبارہ جنازہ پڑھا حضور نے. ولی دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے, کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. حضور تو سب کے ہی ولی ہیں نا, لہذا رسول پاک نے دوبارہ جنازہ پڑھا. فرمایا میرا مومن انتقال کر جائے تو جنازے میں جاؤ. اور حضور فرماتے ہیں اگر تم میرے مومن مسلمان کے جنازے میں جاؤ گے نا تو جنازہ پڑھ کے آؤ گے کسی کا, اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جنازہ کسی کا پڑھو, گناہ تمہارے معاف ہوں گے. اور پھر وہی بات جو میں نے عرض کی, حضور نے یہ شرط لگائی نہیں کہ نمازی کے جنازے میں جاؤ. یہ تو کہا ہی نہیں یار, تو کہا ہی نہیں کہ تم حاجی صاحب کے جنازے میں جانا, مفتی صاحب کے جنازے میں جانا, علامہ صاحب کے جنازے میں جانا, حافظ صاحب کے جنازے میں جانا. یہ نہیں فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان انتقال کر دے تو جنازہ پڑھو, تم پڑھ کے آؤ, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ حق ہے مسلمان کا, جنازہ پڑھنا مسلمان کا حق ہے. آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, فلانے کا جنازہ پڑا ہوا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایک تشریح بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں اس کے تعلقات اچھے ہیں, فلاں معاملہ اچھا ہے, فلاں معاملہ اچھا ہے, فلاں معاملہ اچھا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلاف پتہ کیا کہتے تھے, فلانی بستی میں جنازہ بہت ہوا ہے, اور اگلا لفظ پتہ کیا ہوتا تھا, کیونکہ وہاں مسلمانوں کی بڑی کثرت ہے. ہندوستان میں ہمارے بزرگ جملہ بولتے تھے کہ فلاں آدمی کا جنازہ اس لیے بہت ہوا کہ اس بستی میں, اس علاقے میں, اس شہر میں مسلمانوں کی بڑی کثرت ہے, اور سب مسلمان پہنچے ہوں گے جنازے میں. اب کثرت پاکستان میں ہر محلے میں مسلمانوں کی ہے کہ نہیں, لیکن ہم جنازہ بھی تعلق والوں کا پڑھنے جاتے ہیں. ہم جنازہ بھی تعلق والوں کا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, مسلمان کا جنازہ پڑھنا ہے, مسلمان کی نماز جنازہ میں جانا ہے. اور پھر میرے نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنازہ پڑھ کے مسلمان آ گیا, اللہ اسے ایک قرات جتنا ثواب عطا فرمائے گا. قرات پہاڑ, یہ ترجمہ پنجابی میں ٹھیک ہے. کراچی میں رہا میں 2-3 دن تک, مجھے پنجابی کا شعر سنا کے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا. نہیں, یہ ایم کی اردو ہی کوئی نہیں, مطلب اس کی اردو ملتی نہیں, پوری ڈکشنری میں نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں. تو یہ جو قرات ہے نا, قرات پہاڑ جتنا ثواب, یعنی احد پہاڑ جتنا, اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو بڑا شاندار ہے. یعنی جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے,
اللہ انہوں احد پہاڑ جنی پانڈ ثواب دی عطا فرماندا ہے. یہ احسان ہے مانا خیز ہے، یعنی احد پہاڑ جتنی پانڈ اللہ اسے ثواب کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں آئے اسے اتنا ثواب، اور جو غسل میں بھی شرکت کرے اسے ڈبل. اور حضور نے فرمایا جو غسل کے بعد دفن میں بھی شریک ہو اللہ 3 گنا ثواب عطا فرمائے گا. 3 گنا ثواب. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے فقہ کا، اور میں نے احکامات نماز جنازہ کے نام سے کتاب لکھی، وہ چھپی ہوئی ہے، اس میں نے اس کو لکھا بھی ہے. جنازہ جب آپ پڑھیں تو مردے کے لواحقین سے اجازت لے کے آئیں گے. آپ جنازے کے بعد آپ اجازت لیں کہ جناب جنازہ ہو گیا، مجھے اجازت ہے ذرا جانا ہے، اس سے ملاقات کریں، اجازت لیں، چونکہ ابھی ایک حق باقی ہے، وہ ہے دفن کا حق، آپ کو اس میں شریک ہونا ہے. آپ اجازت لے کے آئیں گے. اور اگر آپ نے دفن میں بھی شرکت کی پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اب سارے حق پورے ہو گئے. اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حق یہ ہے کہ تم اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. تنقید کے نشتر بڑے تیز ہیں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، مسلمانوں نے ایسے کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آج بھی مسلمانوں میں سے ہی کوئی لیڈر نکلے گا جو پوری دنیا پہ امن قائم کرے گا. یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. تو نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے حق بیان فرمائے اور مومن کے حق حضور نے گنوائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حق بنتا ہے، تم پر مومن کا حق بنتا ہے کہ اگر تم مومن کو کسی بھی حوالے سے کوئی سکون پہنچا سکو، کسی بھی حوالے سے تم کسی مسلمان بھائی کو کوئی آرام پہنچا سکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دو. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی مراد؟ تو حضور نے فرمایا مراد یہ ہے کہ 2 مسلمان بھائی ہیں، وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اور حضور نے ایک لمٹ بھی بیان فرمائی، فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. کتنے دن سے زیادہ؟ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. 3 دن سے پہلے صلح کر لے. اور جو صلح حضور فرماتے ہیں جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا. صلح کرنے میں پہل کرے، خود آگے بڑھ جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ عزت میں کمی نہیں آتی. صلح کرنے میں پہل کرے. آپ ذرا میری بات کی طرف توجہ کریں. میں تھوڑا سا چونکہ تھکا ہوا ہوں، رات کے سفر سے آیا ہوں، اب پہنچا ہوں ڈائریکٹ یہی جمعے میں ہی، تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں شاید بات سمجھا نہیں پا رہا. تھوڑی سی آپ حاضر رہیں تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ میں بات سمجھا پا رہا ہوں، ورنہ مجھے بڑا سخت غلبہ تھا نیند کا. لیکن اس نیند کے غلبے کے ساتھ ٹیلی فون اتنے زیادہ تھے، پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. پھر میں نے فیصلہ کر لیا، رات کو تو فلائٹ نہ مل سکی، پھر اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد سے صبح 10 بجے گاڑی جس شخص نے چلائی اللہ اسے جزائے خیر دے، اور اتنی چلائی، اتنی ٹکا کے گاڑی چلائی کہ جب وہ گاڑی روکی اور جب چلی خود بخود اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. اتنی ٹکا کے گاڑی چلائی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو وہ گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ تھوڑی توجہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ رکھو ہی نہ. وہ لوگ بڑے اچھے لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ بھی کو بندہ ہے کال لینی بستی کرائی اس بار پھر وہ کار ٹر گیا. دسو اس نے اچھا کام کیا، اچھے کام پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. عجیب آدمی، وہ انی بستی کرتا ہے پھر وہ کار پر تو پر لا حول ولا قوت. یہ تنقید ہی بڑی بری چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراض، اور حضور کے لفظ یہ ہیں جو 3 دن سے زیادہ مومن بھائی کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے 2 مومن قریب نہ ہو، اپنے آپ قربت نہ ہو. فرمایا تمہارے 2 مسلمان بھائیوں کا اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تمہیں اجازت ہے صلح کرا دو. اور فرمایا اگر تم صلح کرا دو گے، ان کو ملا دو گے، تو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے. صلح کرا دو، 2 مسلمان بھائیوں کی صلح. اور اب میں چونکہ عوام میں سے ہوں، آپ میں سے ہوں،
ہوتا یہ ہے کہ ہم صلح کرانے کی بجائے اس خلیج کو بڑھاتے ہیں، دوستوں میں گروپنگ ہو جاتی ہے، اختلاف کو ختم کرنے کی بجائے ہم اس میں جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو منتظر ہیں حقوق کے، منتظر ہیں حقوق کے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں، آپ اور میں اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، ان مسلمانوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے جن کے گھروں میں سیلاب کا پانی آ گیا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں پانی کھڑا ہو جائے نا تو ماں وائپر لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے بچے پھسل جائیں گے، اور فوراً اس فرش سے پانی کو ہٹاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اسی ملک میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر سیلاب بیت گیا ہے اور وہ بیچارے کوئی احساس؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کتنے دکھی ہیں وہ لوگ اور کتنے پریشان ہیں وہ لوگ جو ایک بار سیلاب آیا اور ان کا سارا کچھ بہا کے لے گیا، اور کتنے پریشان ہیں وہ لوگ جو بدامنی کا شکار ہیں، جو رات کو سوتے ہیں تو ماں ساری رات پہرا دیتی رہتی ہے کہیں کوئی گولی نہ آئے اور میرے بیٹے کا سینہ چھلنی نہ کر جائے۔ مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں میرے یارو۔ ہم نے مالی مدد تو کیا کرنی تھی، ہم نے تو کبھی ہاتھ اٹھا کے دعائی نہیں کی کہ یا اللہ ان کو سیلاب سے آزاد فرما دے۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو بارشوں کی وجہ سے، آسمانی آفت کی وجہ سے مبتلا ہو گئے۔ یہاں بحثیں ہو رہی ہیں، ڈینگی فلانا کنٹرول کر رہا ہے، فلانا کنٹرول نہیں کر رہا، لیکن کبھی سوچا ہے اس ماں اور باپ کا کیا حال ہوگا جن کا جوان بیٹا اس مچھر کا شکار ہو کے دنیا سے گزر گیا ہے؟ ان کی ساری راتیں اور سارے دن جو اس بیٹے کے لیے وہ کمائیاں کرتے رہے وہ کدھر گئی ہوں گی؟ ان کی تو زندگی کی سارا سرمایہ لٹ گیا نا ایک مچھر کی وجہ سے۔ ہم نے کیا اس میں کردار ادا کیا؟ ہم نے اس میں کیا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے شہر میں جو دوائی نہ ہونے کی وجہ سے سسک سسک کے مرتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں اور کیسے کتنے وہ باپ ہیں جو مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنی بچی کو رخصت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہمارا حق نہیں بنتا۔ کتنی وہ بیٹیاں ہیں گھروں میں بیٹھے ان کے سر پہ بال سفید آ گئے ہیں اور کوئی رشتہ نہیں لیتا۔ میرے دوستو، یہ مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا یہ بچیاں کل جناب سیدہ فاطمہ کے دربار نہیں جائیں گی؟ کیا یہ غریب لوگ جناب بلال کا بازو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں نہیں لے جائیں گے؟ ان ہسپتالوں میں سسکیاں لے کے مرنے والے اور تڑپنے والے کیا آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ تیری تجوری میں پیسہ کیا کرتا رہا جب میرا بچہ دوائی کی وجہ سے مر گیا تھا؟ مسلمانوں کے حقوق پہچانو۔ ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں، کسی کا گھر اجڑتا ہے اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے چنے چباتے ہوئے خبر سنتے ہیں اور اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، یہ فلاں کیا جا رہا ہے، اتنا ہے نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو احساس اس بات کا نہیں ہوتا؟ کیا یہ خیال نہیں آتا کہ وہ جس گھر کی دیواریں گر گئیں سیلاب کی وجہ سے، اس بوڑھے پہ کیا گزری ہوگی جو ساری زندگی تنکوں کے ساتھ وہ ایک کٹیا تعمیر کرتا رہا، آج اس کی ساری آرزوؤں کا محل گر گیا ہے۔ میں چونکہ تازہ ہو کے آیا ہوں، وہاں لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے کراچی کی سڑکوں پہ بیٹھ گئے ہیں کہ شاید کوئی مسیحا آئے گا، شاید کوئی آئے گا اور چند نوالے دے جائے گا۔ حاجی صاحب میرے ساتھ تھے، گواہی دیں گے کہ بعض چوکوں پہ بھوکے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اس 3 کروڑ کے شہر میں جہاں لوگ 10 لاکھ بھتہ تو دے دیتے ہیں، لیکن اس چوک میں غریب سارا دن انتظار کرتے ہیں کوئی سیٹھ صاحب آئیں گے، ہوٹل کے قریب بیٹھ کے غریب انتظار کرتے ہیں کوئی سیٹھ آ کے ہوٹل والے کو پیسے دے گا اور ہمارے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی۔ میرے یارو، بھائی سسکتا رہتا ہے اور دوسرا بھائی تجوریوں میں مال سنبھالتا رہتا ہے۔ مسلمانوں، حضور سوال پوچھیں گے، نبی پاک سوال کریں گے، غریب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ کا دامن تھامیں گی، جناب عائشہ کے پاس جا کے بیٹھیں گی، ان غریبوں کی طرف دیکھو، یہ ریڑھی لگانے والا بھی کسی کا بیٹا ہے، یہ جو پانی کا گلاس لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے بابو جی ایک گلاس پانی کا لے لو، میری بہن نے سویر سے روٹی نہیں کھائی، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ اور وہ جو چھابڑی لگا کے چوک پہ ایک ماں بیٹھی ہے اور بغل میں اس نے دھوپ میں اپنا بچہ سلا رکھا ہے،
اور وہ جو چوڑیاں بیچ کے گزارا کر رہی ہے وہ کسی کی ماں ہی ہے۔ میرے دوستو، بڑا دکھ ہے حضور کی امت کو، یہ روتی اور سسکتی ہوئی امت، اور میرے حبیب علیہ السلام کے یہ تڑپتے ہوئے غلام، یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں بھی سوال کرتے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پکڑتے ہوں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا، میرے مومن، اللہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا کہ میں تیری بغل میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں تیرے پڑوس میں ننگا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ میں تیرے پڑوس میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو پہننے سے پاک۔ تو رب فرمائے گا، وہ غریب جس کے بچے اپنی ماں سے روٹی مانگتے تھے، ان غریبوں کے گھر میں رب بھی تمہارا رہتا تھا۔ میرے دوستو، بڑے سخت ہو گئے ہمارے دل، بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ ہم موٹر سائیکل سے گزرتے ہوئے جب ریڑھی لگانے والے اور فروٹ لگانے والے پر گرد ڈال کے گزرتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جب ہم ایک غریب آدمی جو چوک پہ کھڑا ہے اور وہ بیچارہ، اس نے اپنے سر پہ چھابڑی اٹھا رکھی ہے اور دابڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ہم لمبی کار میں گزرتے ہوئے کیچڑ اس کے اوپر ڈال کے گزر جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہو وہ روتا نہیں ہوگا کہ یا اللہ میں بھی تو وہی ہوں نا جو تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں وہی ہوں جو تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ دوستو، یہ کٹی ہوئی انسانیت اور یہ سسکتے ہوئے لوگ، جب اشارہ بند ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں اور امت کی بیٹیاں جب اشارے پہ رکے ہوئے اندر ہاتھ نکال کے سوال کرتی ہیں، اور جب نوجوان لڑکے ان پہ پھبتیاں کستے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ماں باپ آرام کی نیند سوتے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹی رات کو سکون سے سوتی ہوگی جس کی عزت 2 روپے کے لیے اچھال دی جاتی ہے اور جس کو طرح طرح کے تانوں سے دوچار کیا جاتا ہے اور شیشہ زور سے بند کر کے اس کا ہاتھ زخمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ میرے دوستو، میرے حبیب کی امت اگر آج پریشان ہے تو مت سمجھنا کہ رسول پاک بے خبر ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم اگر ان غریبوں کا خیال نہیں کرتے تو نہ کرو، تم اگر میرے امتیوں ان کا دھیان نہیں رکھتے تو نہ رکھو۔ نبی کریم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا تو غریبوں کے اندر لپٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ دائیں بائیں غریب لوگ ہوں گے، بڑی بھوک ہے، بڑی پیاس ہے، بڑے دکھ ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو تبدیل کرو، ذرا اپنے دل کو صاف کرو، ذرا اپنی روح کے اندر وہ ایک موقع پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ میں اس دن رویا تھا کہ جب میں ایک مکان کے، وہ میرا مضمون تو مکمل ہو گیا لیکن بات آ گئی، اقبال نے کہا کہ میں جب ایک گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا سب سے زیادہ اس دن رویا تھا کہ پاپڑ بیچنے والا گلی سے گزر رہا تھا تو ایک ماں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور آگے بڑھ کے پاپڑ بیچنے والے کو کہتی ہے کہ بھائی میرے دروازے پہ آواز نہ لگانا، چھوٹا سا بچہ ہے، جب تو پاپڑ کی آواز لگاتا ہے تو مجھ سے پاپڑ کے لیے پیسے مانگتا ہے، میرے پاس طاقت نہیں کہ میں سے 5 تو گزر جا، اس نازک بچے کا دل ٹوٹ جائے۔ اقبال کہتے ہیں سب سے زیادہ رویا تھا میں اس دن، اور اس دن میں نے فریاد کی تھی حضور کی بارگاہ میں، اے خاصا نے رسول وقت دعا، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یہ بھوک اور یہ دکھ میرے اور آپ کے ارد گرد ہیں۔ نظر دوڑائیے، بحیثیت مسلمان بھی کسی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سسکتا ہوا معاشرہ سوال کرتا ہے آپ سے، آپ جو صاحب حیثیت ہیں ذرا لوٹ کے آئیے اور ان دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ایک ایک کا سہارا بنیے، ایک ایک کا سہارا بنیے۔ حضور نے فرمایا تم میرے امتی کی حاجت پوری کر، تو لگ جا میرے امتی کی حاجت پوری کرنے میں، اللہ تیری حاجتیں پوری کرنے میں لگ جائے گا، تو اس کو نوازتا رہے، اللہ تجھے نوازتا رہے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا۔ اس کو 10 مل جائیں گی، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ ایک درخت درمیان میں آ جاتا نا، گزر رہے ہیں کٹھے، درمیان میں درخت، ایک اس طرف سے گزرا ایک اس طرف سے گزرا، دونوں پھر سے السلام علیکم لینا شروع کر دیتے۔ ایک درخت آ گیا، اور یہاں ہمیں عادت ہی نہیں ہے،
السلام. اور پھر آپ کبھی لفظوں پہ غور کریں, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. کیا مطلب؟ تم سلامت رہو. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام, تم بھی سلامت رہو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ تم پہ رحم کرے, تمہیں برکتیں عطا فرمائے. جو اتنی دل سے دعا دے گا وہ کبھی نقصان چاہے گا اپنے بھائی کا. حضور نے فرمایا حق ہے مسلمان کا کہ اسے سلام کہو. اور ایک اور بھی مسئلہ ہے, اب ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمیں سلام کہے, ہم بڑے ہیں, ہم معزز ہیں, کوئی کہے. حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھے تو فرمایا 3 کام کرو. اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے پیار کریں تو 3 کام کرو. اور یہ حدیث لکھ لیں, کہیں لکھ لیں, اور ایسا بالکل ہوتا ہے. فرمایا 3 کام کرو اگر چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں. یا رسول اللہ کون کون سے؟ پھر عرض کروں گا لکھ لیں, اس حدیث کو کبھی بھولیے گا نا. حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو سلام کرنے میں پہل کرو, لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بیٹھ جائے گی, دنیا تم سے پیار کرے گی. سلام پہل کرو سلام کرنے میں. اور دوسرا میرے حبیب نے فرمایا کسی شخص کو اس نام سے پکارو جو اسے اچھا لگتا ہے, جو اسے اچھا لگتا ہے, جو اسے اچھا لگتا ہے اس نام سے پکارو. اور جس میں اس کی توہین ہوتی ہے وہ اس نام سے نہ پکارو, اس نام سے پکارو جو وہ پسند کرتا ہے, تمہاری محبت اس کے دل میں بڑھے گی. اور تیسرا میرے حبیب نے فرمایا جب کوئی تمہارے پاس آئے نا اس کا اچھی طرح استقبال کرو اور اسے فراخ جگہ دو. ہو سکے تو کھڑے ہو کے استقبال کرو, اس کے لیے جگہ خالی کرو, آنے والے کا اچھے طریقے سے استقبال کرو. فرمایا لوگ تمہاری عزت کریں گے. 3 باتیں حضور نے فرمایا. ایک تو فرمایا کہ سلام میں پہل کرو, اور دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نام سے پکارو جو اسے اچھا لگتا ہے. اور تیسرا حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے استقبال کرو, آنے والے کو اچھا پروٹوکول دو, اس کی عزت اور مرتبے کے مطابق اسے نوازو. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. اور سب کا دل چاہتا ہے لوگ مجھ سے پیار کریں, چاہتا ہے کہ نہیں؟ جی چاہتا ہے, نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. گواہی کمزور ہے, میں نے اصل میں کبھی گواہی لی نہیں نا آپ سے, اس لیے کمزور ہے. جی چاہتا ہے, چاہتا ہے بیوی پیار کرے, اس سے بھی سلام میں پہل کر کے دیکھے, وہ بھی کبھی آئے تو استقبال کر کے دیکھے, اور اسے بھی اس نام سے پکار کے دیکھیں جو اسے اچھا. اگر آپ چاہتے ہیں نا بچے پیار کریں تو بچے کو بھی کبھی سلام میں پہل کر کے دیکھیں. کبھی بیٹے کو اس نام سے پکاریں جو اسے اچھا لگتا ہے, کبھی اس کے لیے بھی جگہ خالی کر کے تو دیکھیں بھلا کیا لطف آتا ہے اس میں. کبھی بچہ آئے نا باہر سے تو کھڑے ہو کے اسے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے کہ ذرا 2 منٹ میرے پاس نہیں بیٹھ جاتا, کر کے تو دیکھو. یہ حضور کا دیا ہوا نسخہ ہے, نبی پاک کا دیا ہوا نسخہ ہے. عزیزو میرے حبیب نے فرمایا یہ جو تم محبتوں کے بھوکے ہو نا, بھوک ہے لوگوں کو محبت کی, پیٹ بھرا ہوا ہے, تجوری بھری ہوئی ہے, بھوک ہے اس معاشرے میں. کس کی؟ کوئی پیار ہی نہیں کرتا, کوئی محبت ہی نہیں کرتا. بھوک ہے نا اگر محبت کی تو حضور فرماتے ہیں میرے دیے ہوئے نسخے کے اوپر عمل کرو, دنیا تم سے پیار کرے گی, لوگ تم سے محبت کریں گے. آمدام برسرے مطلب مسلمان کے حقوق حضور نے بیان فرمائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنے جاؤ, حق بنتا ہے تمہارا. کون بیمار ہو جائے؟ یہ نہیں کہ چودھری صاحب کا کتا بیمار ہو تو سارے جائیں, اور غریب آدمی کا بچہ ہسپتال میں تڑپ رہا ہو اور کوئی خون دینے نہ جائے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر کسی سیٹھ صاحب اور کسی راجہ صاحب اور کسی MNA صاحب کے گھر میں ذرا سی کھانسی لگ جائے اور تقریر روک کے وہ چلے جائیں کہ مجھے ذرا زکام ہو رہا, اور باہر گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں, مولوی پیر اور سب وہاں اللہ ماشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں, اور غریب کا جنازہ ہو تو اس جنازے میں سب بھی پوری نہ ہو. یہ نہیں میرے حبیب نے فرمایا. فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا بیمار ہو تو اس نیت سے جانا کہ تمہارے نبی کا غلام ہے. حضور فرماتے تو مومن کی تیمارداری کرنے جا, تجھے اللہ اتنا ثواب دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ مومن کی تیمارداری کر کے آیا ہوں, یہ سمجھنا خدا کی رحمت کا دریا چل رہا تھا, میں غوطہ لگا کے آیا ہوں. حضور کی حدیث.
اگر تم تیمارداری کرنے جاؤ گے تو اس یوں سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا، تم نے غوطہ لگا لیا ہے. اور ہمارے بابا جی تو کہتے ہیں جے ایک قطرہ بخشے مینوں، ایک قطرہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا میرا. جنوں ایک قطرہ ملے دا کام بن جاندا ہے تے جڑا نہا کے آ جائے. حضور فرمایا رحمت خداوندی کے دریا میں غوطہ جا میرے مومن کی تیمارداری کر دیا. لیکن ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ 25 کٹھے ہو کے غریب آدمی کے گھر میں جائیں اور اس کو کہیں کہ تیمارداری کرنے آئے. ہمارے ہاں ایک فکرہ یہ بھی بولا آواں گے شامی 50 بندے تیرا پتہ لین انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بیچارہ ہو بھی جاتا ہے شام تک، اس کو پتہ ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں ان کو چائے بھی پلا سکوں تو وہ ٹھیک. یہ تیمارداری کا یہ معنی نہیں ہے. تیمارداری کا معنی یہ ہے کہ چپکے سے جائیں اور اس انداز میں جائیں کہ اسے پتہ نہ ہو. یہاں تو ٹیلی فون ہوتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تیمارداری کرنے. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا. وہ آ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا تھا یہ کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ بنے گا کیا، اتنے لوگ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں یا مجھے کہیں قبرستان پہنچانے جا رہے ہیں. یہ بھی حال نہیں ہونا چاہیے. اخلاص شرط ہے اس میں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا مومن مر جائے تو جنازے میں جاؤ، اس کا حق ہے. مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے. حضور نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مجھے نکاح میں بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، ولیمے میں بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور کرو. ایک بوڑھی اماں، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، مسجد میں جھاڑو دے دیتی تھی اور کسی صحابی کے گھر سے روٹی کھا لیتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے ایام تھے علالت کے، ظاہری طور پہ حضور بیمار تھے. ان ایام میں بوڑھی اماں بھی بیمار ہو گئی، حضور تیمارداری کے لیے گئے. فرمایا مجھے لگتا ہے بچے گی نہیں، انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. صحابہ فرماتے ہیں سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی. ہم نے کہا کہ اتنی ٹھنڈ میں حضور کو کہاں تکلیف دیں گے. ہم نے جنازہ پڑھ کے بوڑھی اماں کو دفن کر دیا. حکم بھی تھا حضور کا کہ جنازہ جلدی پڑھ دیا کرو. فرماتے ہیں کہ صبح سویرے حضور نے فرمایا بوڑھی اماں کا کیا بنا. عرض کی سونے رات انتقال ہو گیا تھا، ہم نے دفن کر دیا. فرماتے رسول پاک نے جلال فرمایا مجھے کیوں خبر نہیں دی. حضور آپ کی طبیعت. فرمایا چھوڑو، جب میں نے کہا تھا مجھے بتانا چاہیے تھا. آقا آپ سردی کا موسم، رات کا وقت، آرام میں تھے. فرمایا تم نے غلط کیا، مجھے بتانا چاہیے تھا. میرے یارو ایک بوڑھی اماں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی دولت جائیداد نہیں، ماڑیاں دا پراؤنا جے ساڈا نبی، تاجاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بتاؤ قبر کہاں ہے. صحابہ گئے، جا کے عرض کی سونے یہ قبر ہے. فرمایا صفے باندھو، میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا، اللہ میرے جنازے کی برکت سے بڑا ہی فضل فرمائے گا. دوبارہ جنازہ پڑھا حضور نے. ولی دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. حضور تو سب کے ہی ولی ہیں نا. لہذا رسول پاک نے دوبارہ جنازہ پڑھا. فرمایا میرا مومن انتقال کر دے تو جنازے میں جاؤ. اور حضور فرماتے ہیں اگر تم میرے مومن مسلمان کے جنازے میں جاؤ گے نا تو جنازہ پڑھ کے آؤ گے کسی کا اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جنازہ کسی کا پڑھو، گناہ تمہارے معاف ہوں گے. اور پھر وہی بات جو میں نے عرض کی، حضور نے یہ شرط لگائی نہیں کہ نمازی کے جنازے میں جاؤ. یہ تو کہا ہی نہیں یار، تو کہا ہی نہیں کہ تم حاجی صاحب کے جنازے میں جانا، مفتی صاحب کے جنازے میں جانا، علامہ صاحب کے جنازے میں جانا، حافظ صاحب کے جنازے میں جانا. یہ نہیں فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان انتقال کر دے تو جنازہ پڑھو، تم پڑھ کے آؤ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ حق ہے مسلمان کا، جنازہ پڑھنا مسلمان کا حق ہے. آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، فلانے کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک تشریح بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں اس کے تعلقات اچھے ہیں، فلاں معاملہ اچھا ہے، فلاں معاملہ اچھا ہے، فلاں معاملہ اچھا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلاف پتہ کیا کہتے تھے؟ فلانی بستی میں جنازہ بہت ہوا ہے. اور اگلا لفظ پتہ کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ وہاں مسلمانوں کی بڑی کثرت ہے. ہندوستان میں ہمارے بزرگ جملہ بولتے تھے کہ فلاں آدمی کا جنازہ اس لیے بہت ہوا کہ اس بستی میں، اس علاقے میں، اس شہر میں مسلمانوں کی بڑی کثرت ہے اور سب مسلمان پہنچے ہوں گے جنازے میں. اب کثرت پاکستان میں ہر محلے میں مسلمانوں کی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جنازہ بھی تعلق والوں کا پڑھنے جاتے ہیں.
ہم جنازہ بھی تعلق والوں کا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں، مسلمان کا جنازہ پڑھنا ہے، مسلمان کی نماز جنازہ میں جانا ہے. اور پھر میرے نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنازہ پڑھ کے مسلمان آ گیا، اللہ اسے ایک قرات جتنا ثواب عطا فرمائے گا. قرات پہاڑ، یہ ترجمہ پنجابی میں ٹھیک ہے. کراچی میں رہا میں 2-3 دن تک، مجھے پنجابی کا شعر سنا کے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا. نہیں، یہ ایم اے کی اردو ہی کوئی نہیں، مطلب اس کی اردو ملتی نہیں، پوری ڈکشنری میں نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں. تو یہ جو قرات ہے نا، قرات پہاڑ جتنا ثواب، یعنی احد پہاڑ جتنا، اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو بڑا شاندار ہے. یعنی جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اللہ انہوں احد پہاڑ جنی پانڈ ثواب دی عطا فرماندا ہے. یہ آسان ہے، مانا خیز ہے، یعنی احد پہاڑ جتنی پانڈ اللہ اسے ثواب کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے میں آئے اسے اتنا ثواب، اور جو غسل میں بھی شرکت کرے اسے ڈبل. اور حضور نے فرمایا، جو غسل کے بعد دفن میں بھی شریک ہو، اللہ 3 گنا ثواب عطا فرمائے گا. 3 گنا ثواب. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے فقہ کا، اور میں نے احکامات نماز جنازہ کے نام سے کتاب لکھی، وہ چھپی ہوئی ہے، اس میں نے اس کو لکھا بھی ہے. جنازہ جب آپ پڑھیں تو مردے کے لواحقین سے اجازت لے کے آئیں گے. آپ جنازے کے بعد آپ اجازت لے کے، جناب جنازہ ہو گیا، مجھے اجازت ہے ذرا جانا ہے، اس سے ملاقات کریں، اجازت لیں. چونکہ ابھی ایک حق باقی ہے، وہ ہے دفن کا حق، آپ کو اس میں شریک ہونا ہے. آپ اجازت لے کے آئیں گے. اور اگر آپ نے دفن میں بھی شرکت کی، پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اب سارے حق پورے ہو گئے. اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حق یہ ہے کہ تم اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. تنقید کے نشتر بڑے تیز ہیں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، مسلمانوں نے ایسے کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آج بھی مسلمانوں میں سے ہی کوئی لیڈر نکلے گا جو پوری دنیا پہ امن قائم کرے گا. یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. تو نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے حق بیان فرمائے، اور مومن کے حق حضور نے گنوائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حق بنتا ہے، تم پر مومن کا حق بنتا ہے کہ اگر تم مومن کو کسی بھی حوالے سے کوئی سکون پہنچا سکو، کسی بھی حوالے سے تم کسی مسلمان بھائی کو کوئی آرام پہنچا سکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دو. عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی مراد؟ تو حضور نے فرمایا، مراد یہ ہے کہ 2 مسلمان بھائی ہیں، وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اور حضور نے ایک لمٹ بھی بیان فرمائی، فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. کتنے دن سے زیادہ؟ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. 3 دن سے پہلے صلح کر لے. اور جو صلح، حضور فرماتے ہیں، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا. صلح کرنے میں پہل کرے، خود آگے بڑھ جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ عزت میں کمی نہیں آتی. صلح کرنے میں پہل کرے. آپ ذرا میری بات کی طرف توجہ کریں. میں تھوڑا سا چونکہ تھکا ہوا ہوں، رات کے سفر سے آیا ہوں، اب پہنچا ہوں ڈائریکٹ یہی جمعے میں ہی، تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں شاید بات سمجھا نہیں پا رہا. تھوڑی سی آپ حاضر رہیں تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ میں بات سمجھا پا رہا ہوں. ورنہ مجھے بڑا سخت غلبہ تھا نیند کا، لیکن اس نیند کے غلبے کے ساتھ ٹیلی فون اتنے زیادہ تھے، پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. پھر میں نے فیصلہ کر لیا، رات کو تو فلائٹ نہ مل سکی، پھر اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد سے صبح 10 بجے گاڑی جس شخص نے چلائی، اللہ اسے جزائے خیر دے، اور اتنی چلائی، اتنی ٹکا کے گاڑی چلائی کہ جب وہ گاڑی روکی اور جب چلی خود بخود اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. اتنی ٹکا کے گاڑی چلائی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو وہ گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ تھوڑی توجہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ رکھو ہی نہ. وہ لوگ بڑے اچھے لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ بھی کو بندہ ہے کال لینی بستی کرائی اس بار پھر وہ کار ٹر گیا. دسو
اس نے اچھا کام کیا، اچھے کام پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. عجیب آدمی، وہ انی بستی کرتا ہے پھر وہ کار پر تو لا حول ولا قوت. یہ تنقید ہی بڑی بری چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراض، اور حضور کے لفظ یہ ہیں جو 3 دن سے زیادہ مومن بھائی کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے 2 مومن قریب نہ ہو، اپنے آپ قربت نہ ہو. فرمایا تمہارے 2 مسلمان بھائیوں کا اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تمہیں اجازت ہے صلح کرا دو. اور فرمایا اگر تم صلح کرا دو گے، ان کو ملا دو گے، تو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے. صلح کرا دو، 2 مسلمان بھائیوں کی صلح. اور اب میں چونکہ عوام میں سے ہوں، آپ میں سے ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ہم صلح کرانے کی بجائے اس خلیج کو بڑھاتے ہیں، دوستوں میں گروپنگ ہو جاتی ہے. اختلاف کو ختم کرنے کی بجائے ہم اس میں جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. میرے دوستوں یہ مسلمان کے حقوق ہیں. آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو منتظر ہیں حقوق کے، بہت سے مسلمان ایسے ہیں. آپ اور میں اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں. ان مسلمانوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے جن کے گھروں میں سیلاب کا پانی آ گیا ہے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں پانی کھڑا ہو جائے نا تو ماں وائپر لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے بچے پھسل جائیں گے، اور فوراً اس فرش سے پانی کو ہٹاتی ہے. کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اسی ملک میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر سیلاب بیت گیا ہے اور وہ بیچارے کوئی احساس. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا بے چین ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے سوچا ہے کتنے دکھی ہیں وہ لوگ اور کتنے پریشان ہیں وہ لوگ جو ایک بار سیلاب آیا اور ان کا سارا کچھ بہا کے لے گیا، اور کتنے پریشان ہیں وہ لوگ جو بدامنی کا شکار ہیں، جو رات کو سوتے ہیں تو ماں ساری رات پہرا دیتی رہتی ہے کہیں کوئی گولی نہ آئے اور میرے بیٹے کا سینہ چھلنی نہ کر جائے. مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں میرے یارو. ہم نے مالی مدد تو کیا کرنی تھی، ہم نے تو کبھی ہاتھ اٹھا کے دعائی نہیں کی کہ یا اللہ ان کو سیلاب سے آزاد فرما دے. وہ کتنے لوگ ہیں جو بارشوں کی وجہ سے، آسمانی آفت کی وجہ سے مبتلا ہو گئے. یہاں بحثیں ہو رہی ہیں ڈینگی فلانا کنٹرول کر رہا ہے، فلانا کنٹرول نہیں کر رہا، لیکن کبھی سوچا ہے اس ماں اور باپ کا کیا حال ہوگا جن کا جوان بیٹا اس مچھر کا شکار ہو کے دنیا سے گزر گیا ہے. ان کی ساری راتیں اور سارے دن جو اس بیٹے کے لیے وہ کمائیاں کرتے رہے وہ کدھر گئی ہوں گی؟ ان کی تو زندگی کی سارا سرمایہ لٹ گیا نا ایک مچھر کی وجہ سے. ہم نے کیا اس میں کردار ادا کیا؟ ہم نے اس میں کیا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے شہر میں جو دوائی نہ ہونے کی وجہ سے سسک کے مرتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں اور کیسے کتنے وہ باپ ہیں جو مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنی بچی کو رخصت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ہمارا حق نہیں بنتا. کتنی وہ بیٹیاں ہیں گھروں میں بیٹھے ان کے سر پہ بال سفید آ گئے ہیں اور کوئی رشتہ نہیں لیتا. میرے دوستو یہ مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں. کیا یہ بچیاں کل جناب سیدہ فاطمہ کے دربار نہیں جائیں گی؟ کیا یہ غریب لوگ جناب بلال کا بازو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں نہیں لے جائیں گے؟ ان ہسپتالوں میں سسکیاں لے کے مرنے والے اور تڑپنے والے کہ آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ تیری تجوری میں پیسہ کیا کرتا رہا جب میرا بچہ دوائی کی وجہ سے مر گیا تھا؟ مسلمانوں کے حقوق پہچانو. ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں، کسی کا گھر اجڑتا ہے اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے چنے چباتے ہوئے خبر سنتے ہیں اور اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، یہ فلاں کیا جا رہا ہے، اتنا ہے نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے. آپ کو احساس اس بات کا نہیں ہوتا؟ کیا یہ خیال نہیں آتا کہ وہ جس گھر کی دیواریں گر گئیں سیلاب کی وجہ سے اس بوڑھے پہ کیا گزری ہوگی جو ساری زندگی تنکوں کے ساتھ وہ ایک کٹیا تعمیر کرتا رہا؟ آج اس کی ساری آرزوؤں کا محل گر گیا ہے. میں چونکہ تازہ ہو کے آیا ہوں، وہاں لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے کراچی کی سڑکوں پہ بیٹھ گئے ہیں کہ شاید کوئی مسیحا آئے گا، شاید کوئی آئے گا اور چند نوالے دے جائے گا. حاجی صاحب میرے ساتھ تھے، گواہی دیں گے کہ بعض چوکوں پہ بھوکے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. اس 3 کروڑ کے شہر میں جہاں لوگ 10 لاکھ بھتہ تو دے دیتے ہیں،
لیکن اس چوک میں غریب سارا دن انتظار کرتے ہیں کوئی سیٹھ صاحب آئیں گے. ہوٹل کے قریب بیٹھ کے غریب انتظار کرتے ہیں کوئی سیٹھ آ کے ہوٹل والے کو پیسے دے گا اور ہمارے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی. میرے یارو، بھائی سسکتا رہتا ہے اور دوسرا بھائی تجوریوں میں مال سنبھالتا رہتا ہے. مسلمانوں، حضور سوال پوچھیں گے، نبی پاک سوال کریں گے، غریب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ کا دامن تھامیں گی، جناب عائشہ کے پاس جا کے بیٹھیں گی. ان غریبوں کی طرف دیکھو، یہ ریڑھی لگانے والا بھی کسی کا بیٹا ہے. یہ جو پانی کا گلاس لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے بابو جی ایک گلاس پانی کا لے لو، میری بہن نے سویر سے روٹی نہیں کھائی، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. اور وہ جو چھابڑی لگا کے چوک پہ ایک ماں بیٹھی ہے اور بغل میں اس نے دھوپ میں اپنا بچہ سلا رکھا ہے، اور وہ جو چوڑیاں بیچ کے گزارا کر رہی ہے وہ کسی کی ماں ہی ہے. میرے دوستو، بڑا دکھ ہے حضور کی امت کو، یہ روتی اور سسکتی ہوئی امت. اور میرے حبیب علیہ السلام کے یہ تڑپتے ہوئے غلام، یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں بھی سوال کرتے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پکڑتے ہوں گے. میرے حبیب نے فرمایا، میرے مومن، اللہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا کہ میں تیری بغل میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں تیرے پڑوس میں ننگا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ میں تیرے پڑوس میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو پہننے سے پاک. تو رب فرمائے گا، وہ غریب جس کے بچے اپنی ماں سے روٹی مانگتے تھے، ان غریبوں کے گھر میں رب بھی تمہارا رہتا تھا. میرے دوستو، بڑے سخت ہو گئے ہمارے دل، بڑے سخت ہو گئے ہیں. ہم موٹر سائیکل سے گزرتے ہوئے جب ریڑھی لگانے والے اور فروٹ لگانے والے پر گرد ڈال کے گزرتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے. جب ہم ایک غریب آدمی جو چوک پہ کھڑا ہے اور وہ بیچارہ، اس نے اپنے سر پہ چھابڑی اٹھا رکھی ہے اور دابڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ہم لمبی کار میں گزرتے ہوئے کیچڑ اس کے اوپر ڈال کے گزر جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہو وہ روتا نہیں ہوگا کہ یا اللہ میں بھی تو وہی ہوں نا جو تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں وہی ہوں جو تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں. دوستو، یہ کٹی ہوئی انسانیت اور یہ سسکتے ہوئے لوگ، جب اشارہ بند ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں اور امت کی بیٹیاں جب اشارے پہ رکے ہوئے اندر ہاتھ نکال کے سوال کرتی ہیں اور جب نوجوان لڑکے ان پہ پھبتیاں کستے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ماں باپ آرام کی نیند سوتے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹی رات کو سکون سے سوتی ہوگی جس کی عزت 2 روپے کے لیے اچھال دی جاتی ہے اور جس کو طرح طرح کے تانوں سے دوچار کیا جاتا ہے اور شیشہ زور سے بند کر کے اس کا ہاتھ زخمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ میرے دوستو، میرے حبیب کی امت اگر آج پریشان ہے تو مت سمجھنا کہ رسول پاک بے خبر ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم اگر ان غریبوں کا خیال نہیں کرتے تو نہ کرو، تم اگر میرے امتیوں ان کا دھیان نہیں رکھتے تو نہ رکھو. نبی کریم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا تو غریبوں کے اندر لپٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا. دائیں بائیں غریب لوگ ہوں گے، بڑی بھوک ہے، بڑی پیاس ہے، بڑے دکھ ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں. ذرا اپنے آپ کو تبدیل کرو، ذرا اپنے دل کو صاف کرو، ذرا اپنی روح کے اندر. وہ ایک موقع پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ میں اس دن رویا تھا کہ جب میں ایک مکان کے، وہ میرا مضمون تو مکمل ہو گیا لیکن بات آ گئی. اقبال نے کہا کہ میں جب ایک گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا سب سے زیادہ اس دن رویا تھا کہ پاپڑ بیچنے والا گلی سے گزر رہا تھا تو ایک ماں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور آگے بڑھ کے پاپڑ بیچنے والے کو کہتی ہے کہ بھائی میرے دروازے پہ آواز نہ لگانا، چھوٹا سا بچہ ہے، جب تو پاپڑ کی آواز لگاتا ہے تو مجھ سے پاپڑ کے لیے پیسے مانگتا ہے، تو میرے پاس طاقت نہیں کہ میں سے 5 تو گزر جا، اس نازک بچے کا دل ٹوٹ جائے. اقبال کہتا ہے سب سے زیادہ رویا تھا میں اس دن، اور اس دن میں نے فریاد کی تھی حضور کی بارگاہ میں، اے خاصا نے رسول وقت دعا، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ بھوک اور یہ دکھ میرے اور آپ کے ارد گرد ہیں. نظر دوڑائیے، بحیثیت مسلمان بھی کسی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. یہ سسکتا ہوا معاشرہ سوال کرتا ہے آپ سے،
آپ جو صاحب حیثیت ہے ذرا لوٹ کے آئیے اور ان دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ایک ایک کا سہارا بنیے، ایک ایک کا سہارا بنیے۔ حضور نے فرمایا تو میرے امتی کی حاجت پوری کر، تو لگ جا میرے امتی کی حاجت پوری کرنے میں، اللہ تیری حاجتیں پوری کرنے میں لگ جائے گا۔ تو اس کو نوازتا رہے، اللہ تجھے نوازتا رہے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا